Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پکا کرنے کے مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین کے اندر اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یعنی جو اللہ کے عہد کو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ سے کر چکے تھے اس استحکام کے بعد یعنی کہ عہد ازل جس میں سب کی ارواح نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو جوڑنے کا. اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں خواہ وہ تعلقات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں خواہ وہ تعلقات جو ان کے اقرباء اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں یعنی کہ کفر و شرک خود ہی فساد ہے اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے وہ بھی اس فساد میں شامل ہے. پس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑے ہوئے دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے کیونکہ حاسد کی دنیاوی زندگی بھی ہمیشہ تلخ ہی رہتی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ عہد اس صورت معاملہ اور معاہدوں کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے. اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام کا بد ذکر ہے. قرآن کریم کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں اور جس کی دو وجہ ہیں. اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا جبکہ تمام انسانوں کے اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالی نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں. اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا یعنی کیوں نہیں آپ ہی رب ہیں جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہیں اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے تجاوز نہ کریں. اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا. اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں. جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا اس
سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری دنیا میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں اس کی انجام میں بد کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔